اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، صداقت اور انصاف کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ صداقت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، سچائی جو جھوٹ کا ضد ہے، اور انصاف جس کا عربی لفظ عدل ہے۔ حق و انصاف، صداقت و انصاف، یہ میرا موضوع ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا اور ایک حدیث مسند احمد کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی بات، ایمان لانے کے بعد میں ہمارے دل و دماغ میں اللہ ہی کا خوف ہونا چاہیے۔ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان لانے کے بعد میں اللہ سے ڈرنا، اور کیسے ڈرنا ہے؟ حق کا تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، دنیا میں جتنے لوگوں سے یا جتنی چیزوں سے ڈرا جاتا ہے، ان تمام لوگوں، ان تمام چیزوں سے الگ خوف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سماج میں بہت سارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، مکاری کرنے والے، بیاج کھانے والے، سود کھانے والے، دن رات جھوٹ بولنے والے، اور آپ ہی کا کام چل رہا ہے کھانے پر دلالی کرنے والے۔ اب شروع ہی میں سن لیجیے، ابھی الیکشن چل رہا ہے، ابھی پردھان کیا کیا کالونی میں لڑ رہے ہیں، کوئی پہلے سے دلالی کر رہا ہوگا، کوئی جیتنے کے بعد دلالی کرے گا۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا، دلال کو ووٹ مت دینا، یہ پہلے ہی بتا دوں۔ بعد میں تو میں انشاءاللہ کچھ باتیں اور ذکر کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ جو شخص انصاف پر قائم ہو، سچ بولنے والا ہو، سچا ہو، اس کی شخصیت میں سچائی جھلک رہی ہو، اور سارے لوگوں کی شخصیت آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ دلالی کرنے والا کون ہے بھیا؟ چھت لدوائیں گے تو کون خبر بھیجے گا؟ ہینڈ پمپ یا کوئی چیز ہم پانی نیچے سے نکلوائیں گے، کچھ سمرسیبل کیا بولتے ہیں، تو کون رپورٹ بھیجے گا؟ تو آپ کے نظروں کے سامنے، اب آپ جانے میں تو ایک امام ہوں، جہاں میری زبان سے کوئی شبد نکلا، بھائی فلاں صاحب کی طرف، یا کوئی تھوڑا سا بھی جھکاؤ، تو اس کے بعد ہی پکڑ لیں گے، امام صاحب کچھ تو آپ گڑبڑ کر گئے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں بھائی، دلال مکار کا ساتھ مت دینا، سچوں کا ساتھ دینا۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، میں نے تشریح کر دی۔ اور آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، دیکھیے بہت سارے احباب دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے پھیر بدل کرتے رہتے ہیں۔ با برہمن رام رام، با مسلمان اللہ اللہ، ادھر گئے ادھر، ادھر گئے ادھر، جب ضرورت پڑا ہلدی والا ٹیکا بھی لگا لیا، اور جب ضرورت پڑا مسجد میں چلے گئے، جب ضرورت پڑا مندر میں چلے گئے۔ ایسے بھی لوگ ہیں میرے بھائی۔ کچھ لوگ، آپ جب ٹی وی ڈیبیٹ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھتے ہوں گے، تو کچھ اینکر جو لیڈیز ہوتی ہیں، جج، وہ بولتے ہیں اتنا پرانا اسلام ہو گیا، سارے لوگوں نے پریورتن کر دیا، امینڈمنٹ کر ڈالا، اور آپ لوگ اپنے دین دھرم میں کچھ امینڈمنٹ نہیں کر رہے ہو، کرو اس کے اندر بھی چینجنگ لاؤ۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ جیسے کوئی برقع پوش پرنقاب پہن کر کے باہر جائے گی، ارے باجی آپ تو بالکل وہ پرانے زمانے کے خیال والی، کون چہرہ ڈھانپتا ہے آج کے زمانے میں؟
اب ذرا جاؤ باہر دیکھو، ہائے ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بولے یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنے سینے پر دوپٹہ ڈال لیا کریں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا تھا، جہاں ڈالنے کے لیے کہا تھا نا 100 میں میرے خیال سے کم 95 عورتیں آپ کی نظروں کے سامنے سے گزریں گی جو اپنا جس کو ڈھانپنے کے لیے کہا گیا تو بڑا بڑا بنا کر کے گھوم رہے ہیں، اور ایسا تان کر کے تان دیتی ہے نا، اور ایسا بلیزر ٹائٹ کر کے گھومے گی، یہ بڈھا بھی بڑے دھیان سے دیکھے گا بھائی کہاں کہاں، سمجھ گئے؟ تو یہ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے امینڈمنٹ اسلام میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 15 کے اندر وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کے رب کا کلام مکمل ہے صداقت اور عدالت کے اعتبار سے، جو میرا ٹاپک ہے، سچائی اور انصاف کے اعتبار سے آپ کے رب کا کلام مکمل ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حکومت جس کی آئے اس کی آئے، لیکن اللہ کے قرآن میں، رسول اکرم کے فرامین میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اسلامی قوانین میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اسلامی حدود و قیود میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، جو شرعی ضوابط ہیں ان میں کوئی چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ارے زمانے کے اعتبار سے کچھ تو نہیں، ایک ادنا ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام صداقت و عدالت، سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل کا مکمل ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا پتا معلوم ہوا کہ کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے، وہ سننے والا، جو کچھ بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ امینڈمنٹ چاہیے، وہ سننے والا ہے اوپر سے، علیم، نالج والا، جانکار ہے، ایسے نہیں قانون بنا دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہی اسلام چلے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، وہ جاننے والا ہے کیسے لوگ پیدا ہوں گے، کیسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، قیامت تک کیسے لوگ آئیں گے، اور کون کون سے کن کن قوانین کی دنیا میں ضرورت پڑے گی، وہ جناب محمد رسول اللہ کے دور سے لے کر کے قیامت کے صبح تک جناب محمد رسول اللہ ہی کی شریعت چلے گی، لا مبدل لکلماتہ، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ، کچھ لوگ ماڈرن زمانے کے اعتبار سے سن کر کے ان کا دماغ کہیں کہیں الٹتا ہے کہ ہاں یار صحیح بات ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو چینجنگ ہو ہی جانی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کر دی، لا مبدل لکلماتہ، کوئی چینجنگ، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے علیکم بالصدق۔ سب سے پہلے میں سچائی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرا، اس کے بعد عدالت یعنی انصاف کے تعلق سے۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سچائی کو پکڑو، اور سچائی کو لازم پکڑو، سچائی ہی کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، جب آدمی کوئی سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے آدمی اچھے اعمال انجام دے گا، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وإياكم الكذب، اور جھوٹ سے بچو، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، جھوٹ بولنا جو ہے یہ فسق و فجور کی طرف، گناہ در گناہ، بہت مشہور ہے، ایک گناہ دبانے کے لیے ایک جھوٹ دبانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑے گا، اور جس دن جھوٹ کی گرہ کھلتی ہے نا، پھر ایک 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 کر کے کھلتی چلی جاتی ہے۔ وکیل لوگ کیسے اگلواتے ہیں بھائی، ایک نقطہ پکڑے نا، اسی نقطے کی کڑی پکڑ کر کے آپ کی جڑ تک پہنچ جائے۔ تو جھوٹ بولنے سے بچو، جب آدمی جھوٹ بولے گا وہ مزید فسق و فجور میں پڑے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ میرے بھائی، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بالسبع، میرے خلیل
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، بالصبر، 7 باتوں کا حکم دیا۔ حکم کا مطلب وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ان میں سے میں نے ایک ذکر کیا ہے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا یا وَإِنْ مُرًّا، یہ کہ میں حق بولوں گرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ سچ کا گھونٹ پینا آسان نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے، جب سے ہوش لاتے ہیں یعنی بلوغت کے بعد 40 سال تک، 40 سے 50 سال، 70 سے جتنی بھی عمر مل جائے، وہ صرف اور صرف اپنی باتوں کو منوانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ماننے کی چھمتا ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ مزاج غلط ہے۔ اور کوئی شخص یہ سوچ لے کہ انصاف کی باتیں، حق والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ نرم ہی نرم رہے گی، نرم ہی نرم رہیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لب و لہجہ اپنایا ہے۔ انصاف کی باتوں کو، اسلام کے شرعی، اسلام کے قوانین کو، اوامر اور نواہی کو کبھی پیار سے پیش کیا ہے اور کبھی نہایت غصے کے ساتھ اللہ نے پیش کیا ہے۔ اور اللہ تو اتنا غصے والا ہے میرے مالک یا میرے مالک کہ 114 صورتوں میں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ذکر کیا۔ مفسرین اس کی ایک وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا کفار و مشرکین سے کہ بسم اللہ ہی چھوڑ دیا، چلو بسم اللہ ہی نہیں، چلو، اتنا زیادہ اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ کتنا ناراض ہونے والا۔ تو میرے خلیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 باتوں پر عمل کروں۔ ایک بات یہ ہے ان اقول بالحق وان کان مرا، یہ کہ میں حق بات کہوں گرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں حق بات کڑوی ہی ہوتی، کس کے لیے بھائی، کس کے لیے کڑوی ہوگی؟ اگر آپ زد میں نہیں آئیں گے تو آپ کو کڑوی نہیں لگے گی، لیکن اگر میری کوئی بات ہو سکتا ہے آپ کو چبھ جائے تو آپ کو اسی دن کڑوی لگے گی۔ میں خطبہ دے رہا ہوں 2 مہینہ، 4 مہینہ، 10 مہینہ، 2 سال، 4 سال، لیکن مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ہاں، کسی دن آپ پر لگ گیا یا ایسا لگا کہ آپ کو کہہ رہا ہوں حالانکہ میں نے آپ کو نہیں کہا، لیکن لگ گیا کہ میں نے آپ کو کہا، تو اس دن آپ کو کڑوی لگ جائے گی۔ تو کڑوی لگنے سے نہیں ہے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ حق کہو گرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی جوہر کانپوری نے بڑا زبردست شعر کہا ہے، اور بڑے بڑے مولوی لوگ جو تپے تپائے ہیں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اپنے فیس بک پر لکھا کیا، جو تم کہو وہی لکھوں، جو بولو وہی بولوں، میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے، محلے والے تمہیں ڈر کے کر رہے ہیں سلام، کسی کے دل میں تمہارا احترام تھوڑی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ سے اگر کوئی پڑھ کے مل رہا ہے تو یہ مت سوچیے ہو سکتا ہے آپ کی چوری چکری سے ڈر رہا ہو۔ بھائی بہت بڑا دلال ہے بھیا، جیسے کچھ بولوں گا گاڑی اٹھائے گا، السلام علیکم بھیا مت بچا مت اٹھانا یار، کچھ بولوں گا تھانے پر رپورٹ بھیجے گا، السلام علیکم مت بھیجنا۔ تو محلے والے تمہیں ڈر کے کر رہے ہیں سلام، کسی کے دل میں تمہارا احترام تھوڑی ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں اپنی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں کہا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 مرتبہ کہا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتلاؤں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں؟ کہا اللہ کے رسول آپ ضرور بتلائیں، کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، میں نے درس میں بھی پیش کیا، بہت پہلے خطبے میں پیش کیا ہوں گا۔ تو شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ، اس کے بعد تیسرا تو نہایت خطرناک گناہ ہے جس کا تعلق اپنی دنیا سے ہے اور بڑا بھیانک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا۔ یہ دیکھ لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے ذرا بیٹھے ہوتے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہنا شروع کیا الا وقول الزور و شہادت الزور، خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکتا، پیارے رسول الا وقول الزور و شہادت الزور کو اتنے بار دہراتے رہے کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کاش کہ پیارے رسول اب چپ ہو جاتے،
یعنی بڑا عظیم گناہ ہے، بڑا خطرناک اور بڑا بڑا بھیانک گناہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی زندگی میں نہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹی گواہی دے، نہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دے، نہ مکاری کریں اور نہ مکاروں کا ساتھ دیں۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے انصاف کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں، ورنہ وہ صداقت ہی کافی ہے۔ اگر میں 15 منٹ اور باقی ہے، اسی کو اور کچھ واقعات، کچھ رسول اکرم کچھ احادیث اور پیش کر دوں تو وقت پورا ہو جائے گا، لیکن میرا مزاج کبھی ٹائم پاس کرنے کا ہوتا ہی نہیں، اس لیے آپ دیکھتے کبھی کبھی جلدی جلدی بولنا پڑتا ہے، باتیں کہنی ہوتی ہیں زیادہ اور وقت ہو جاتا ہے کم، تو ٹائم نہیں پاس کر رہا ہوں۔ صداقت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ سچائی کو لازم پکڑیں، ورنہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹے لکھ دیے جائیں گے، سچ بولیں گے تو سچے لکھ دیے جائیں گے۔ اور حق بولنے کا پیارے رسول نے حکم دیا ہے، ہمیں حق بولنا چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کون کسی کو خوش کر پائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے صداقت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر، حکم دیتا ہے کس کو بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے، صحابہ کرام کو حکم دیتا ہے، پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو، جہاں بھی رہو اپنے گھر میں انصاف کرو۔ بھائی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو جج تو ہے نہیں کہ انصاف کر پائیں۔ بہت لوگوں کے مزاج دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ مولوی صاحب انصاف کی بات تو جو حاکم ہوتا ہے وہ انصاف کرے گا، تھانے پر کوئی تھانے دار ہے وہ انصاف کرے گا، کوئی جج ہوگا وہ انصاف کرے گا، کوئی وکیل ہوگا وہ انصاف کروانے کے لیے عرضی لگائے گا۔ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور پیارے رسول نے کہا کہ میں اپنے فلاں بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ چلیے گواہ بن جائیے۔ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، چلیے گواہ بن جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ تمام بچوں کے ساتھ یہی کر رہے ہو، عدل کر رہے ہو، انصاف کر رہے ہو؟ دیکھ لیجیے، اب میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی وکیل، جج، تھانے دار، پردھان منتری، یہ سب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں آپ انصاف قائم کیجیے، پاس پڑوسیوں میں انصاف قائم کیجیے، جہاں 2-4-10 لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہاں انصاف کی باتیں آپ کیجیے۔ تو صحابی رسول نے کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے بچوں کو تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کو میں دے رہا ہوں، کہا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو انصاف آپ قائم کر سکتے ہیں اپنے آل اولاد میں، انصاف آپ قائم کر سکتے ہیں اپنے کارخانے میں۔ 10 لوگ کام کرنے والے ہیں، 10 لوگوں کو ایک نظر سے آپ کو دیکھنا ہے۔ پیارے رسول نے اولاد کی بات کہا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہیں، تمام لوگوں کو آپ ایک نظر سے دیکھنا ہے، تمام سب کو انصاف کی نظر سے آپ دیکھیے۔ اور آپ دیکھیے قرآن پاک کی آیت، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کرو تو انصاف والی بات کرو، گرچہ کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مزاج کیسا جانتا ہے، نفس کو دبایا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، چلیے بھائی آپ پر لوگوں کا بھروسہ ہے اور آپ پردھان بھی نہیں ہیں، آپ جج اور وکیل بھی نہیں، تھانے دار بھی نہیں، کہ پھر بھی کوئی بلا لیا، محترم آپ بھی آ جانا، آپ کی چلتی ہے، کچھ لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی بات مانیں گے، تو آپ وہاں آدمی مسجد میں بھی بیٹھا ہے اور وہاں بھی بے انصافی کی بات کر رہا ہے، دیکھا کہ ہاں موٹا مرغا ہے، پھنسا دو اس کو۔ کچھ لوگوں کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے، پیسہ زیادہ ہے یار، مقدمے پھنسنے والا ہے یہ، اچھا تھانے میں تو ایک بار جا چکا ہے نا، اب تو پریشر بن ہی چکا، ہاں بھائی اس مسئلے کو ایسے نہیں، ایسا چڑھا دیتے اور ایسا مدعا رکھ دیتے ہیں کہ چل بھائی اب اتنا اماؤنٹ نکال پھر فیصلہ ہوگا۔ تو آپ ذہن رکھیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو کوئی چیز کہو تو انصاف والی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی قریبی ہے تب بھی آپ کو انصاف کی بات کرنی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیتیں بہت زیادہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، للہ شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ آپ کے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو میں نے بارہا اس آیت کو پیش کیا ہے، انصاف کی بات بسا اوقات آپ کے اپنے خلاف بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ جو آپ من بنا کر کے آئے ہوگے گھر سے کہ ہم کو یہی کہنا ہے، اور وہاں آپ کی نہیں چلی تو آپ کے خلاف ہو ہی گیا۔
तो आपको वहां मानना पड़ेगा। तो इंसाफ की बात आपको करनी है, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने के लिए आपको खड़े होना है। वलौ अला अनफुसिकुम, अगर चाहे आपके अपने खिलाफ क्यों ना हो, अविल वालिदैन वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो, वल अक़रबीन अक़राबदारों के खिलाफ क्यों ना हो। अब देखिए मेरे भाई कितनी जबरदस्त बात है। इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह कितना तुम मेहरबान है और किस कदर नॉलेज वाला मेरा मालिक है। अल्लाह ने कितनी बेहतरीन बात जिक्र फरमाई। अगरचे वो कोई मालदार क्यों ना हो, अगरचे कोई फकीर क्यों ना हो, फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों से ज्यादा हकदार है। फला तत्तबिउल हवा, तो ख्वाहिशात की पैरवी मत करो। आप देखिए जब आप किसी का फैसला करने जाएंगे या फैसला करवाने जाएंगे, मुकदमा लेकर के कोर्ट कचहरी में जाएंगे, थाने पर जाएंगे, मस्जिद में बैठेंगे, कहीं और अपने घर में बैठेंगे, तो दोनों हो सकता है बराबर हो, या हो सकता है दोनों में से एक अमीर हो एक गरीब हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बसा औकात क्या होता है कि किसी की गुर्बत को देख करके आदमी झुक जाता है, अरे यार छोड़ यार ये गरीब है, ऐसा नहीं ऐसे कर लो। पता चला जो अमीर हो बेचारा उसको दबाव में लेकर के और उससे अच्छा खासा अमाउंट निकलवा दिया या उस पर दबाव बना दिया, उसका खसारा और नुकसान हो गया। या कोई अमीर है जो पीछे इससे मजबूती बना करके आया है कि हाँ भाई हमारा साथ देना है, चलो आप 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया हमें इस मैटर में दिलवाओ, 10% आपका। तो अब दलाली करते करते हमारी आदत वैसे ही बिगड़ी हुई है, बस जल्दी राजी हो जाता है आदमी, चल भाई 10% 20% मिल ही जाएगा, जब तेरे को 50 20 लाख 30 लाख जो भी होगा दिलवा ही देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगरचे कोई अमीर ना हो गरीब, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में एक रिवायत में यहाँ जोड़ दूँ, बुखारी के अंदर मौजूद है। प्यारे रसूल के ज़माने में एक मखदूमिया औरत ने चोरी किया, चोरी करने के जुर्म में पकड़ करके लाई गई। प्यारे रसूल ने कहा हाथ को काटा जाएगा, इतनी चोरी इसने की है, हाथ की हद पर हद नाफिज किया जाएगा। कबीले बनु मखजूम वाले बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। कहा जितना अमाउंट जितना जो कुछ भी पैसा रुपया जो कुछ भी देना है हम फिदिये में दे देंगे, लेकिन इस औरत इस लड़की का हाथ नहीं काटने देंगे, बड़ी कबीले की नाक कट जाएगी, बड़ी रुसवाई और बेइज्जती होगी। कहा अल्लाह के रसूल के पास सिफारिश करने के लिए कौन जाएगा भाई, सोर्स कौन लगाएगा, बात को हमारी अर्जी को लगाएगा वहां कौन प्यारे रसूल के पास। कहा उसामा बिन जैद प्यारे रसूल के चहेते गुलाम, उनके बेटे उसामा हैं, वो भी बड़े करीबी हैं, उनको लाओ। उनको भेजा गया, गए फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, चेहरा सुर्ख हो गया। उसके बाद फरमाया या उसामा अतशफ़अ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अरे उसामा क्या तू अल्लाह के कायम करदा हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश करने आया है। अल्लाह ने हद बना दिया है, बदकारी करोगे रजम किए जाओगे या तो 100 कोड़े लगेंगे, चोरी करोगे हाथ काटा जाएगा, या उससे कुछ कम है अमाउंट है या कुछ कम चोरी है तो हाथ नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर वहां तक पहुंचा तो हाथ काटा जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कवानीन है। या उसामा अतशफ़अ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह के हुदूद में से एक हद के बारे में सवाल कर रहा है। उसामा तुमसे पहले बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए, क्यों बर्बाद हुए, क्योंकि उनमें से अगर कोई शरीफ आदमी, शरीफ का मतलब अमीर आदमी चोरी करता तो उसको छोड़ देते, तरकूह उसको छोड़ देते, और अगर कोई गरीब आदमी चोरी करता अकाम हद, उसके ऊपर हद नाफिज करते। वअयमुल्लाह, और अल्लाह की कसम, लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदा, और अल्लाह की कसम ये तो फातिमा मखज़ूमिया है, अगर फातिमा मेरी बेटी लगते जिगर अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ काटने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सिफारिश नहीं, फौरन उसका हाथ कटवा देता। ये है इंसाफ। क्या पेश किया कि अमीर और गरीब को देख करके, कि अमीर को देख करके उसकी तरफदारी कर जाना, या अमीर का अमाउंट ऐसे ही दिलवा देना, या गरीब की तरफदारी। अच्छा आगे आप कुरान पाक की आयत देखिए कितनी खतरनाक है। अब तो मैंने एक रिवायत पेश कर दी, कुरान पाक की आयत कितनी जबरदस्त है। फल्लाहु औला बिहिमा हो गया। फला तत्तबिउल हवा, ख्वाहिशात की पैरवी मत करो, अपने नफ्स की बात मत मानो। अंतादिलू, ये कि तुम इंसाफ ना करो, यानी ख्वाहिशात की बात मान करके, मिजाज की बात मान करके, अपने मन की बात मान करके, ऐसा ना हो कि कहीं तुम बेइंसाफी कर जाओ। वो इन तलवू, और अगर तुम झुक गए, देखिए झुक जाता है आदमी ऐसे मौके पर, औ तुरिजू, या इंसाफ की बात मालूम होने के बावजूद भी आप रूगर्दानी कर गए, हटा यार कहाँ अल्लाह कहाँ रसूल कहाँ दीन इस्लाम, दुनिया है कर दो। यानी अगर आप
امیر کی طرف اس کا پیسہ لے کر کے جھک گئے، یا غریب کی غربت کو دیکھ کر کے، فقیر کی اس کی تونگری کو دیکھ کر کے آپ لڑھک گئے، جھک گئے اس کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو نا اس سے باخبر ہے، جو سیٹنگ ہوئی ہوگی اس سے بھی اللہ باخبر ہے، جو کچھ تم عمل کرنے والے ہو، کر رہے ہو، یا پلان ہے، اس سے بھی اللہ باخبر ہے۔ تو چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، آپ کو انصاف کی بات کرنی ہے جہاں بھی آپ کو اللہ موقع دے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو وہ وقار عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مقام عطا کیا ہے، اللہ نے اس عہدے پر سرفراز کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا محترم آپ کو ماحول و سماج میں بنایا ہے، تو آپ کو ہر اعتبار سے انصاف کی بات کرنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے قرآن پاک کیا ہے، یا دیکھیے جب آدمی لین دین کرتا ہے، کہیں لین دین کرتا ہے وقت خاص تک، جا بھائی 10 دن کے لیے آپ کو دے رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے دے رہا ہوں اماؤنٹ، 50 دن کے لیے، 2-4 مہینے کے لیے، تو قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے نا، ایک پیج کی آیت، وہ لکھنے کے تعلق سے ہے کہ جب کہیں لین دین قرضہ وغیرہ دو تو لکھ لیا کرو، یہاں تک کہ اگر نہیں ہے کچھ رہن لے لیا کرو، لکھنے والا نہ ملے۔ تو قرآن پاک میں ایک چیز ہے کہ بسا اوقات بیچارہ یہ جاہل ہے، کچھ نہیں پڑھے لکھے ہیں، یہ بھی بیچارہ جاہل ہے، یا ایک پڑھا لکھا ایک جاہل ہے، یا دونوں جاہل ہیں یا دونوں پڑھے لکھے ہیں، جیسا بھائی جس کا آپ لکھو گے تو ہو سکتا ہے ایسے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت خاص تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھوا لیا کرو، لکھ لیا کرو، اور تم میں سے لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھا کرے۔ بیچارہ کوئی جاہل ہے اور وہ نہیں جان پا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ آپ جس کے طرفدار ہو وہاں بھی مارا آپ نے گھسیٹ دیا۔ جو وکیل ہوتے ہیں نا، آپ کا اپنا وکیل بھی بک جاتا ہے، آپ کا اپنا وکیل جو انصاف قائم کروانے کے لیے، انصاف دلوانے کے لیے آپ کو کورٹ کچہری لے کر کے گیا ہے، وہ بھی پیسہ پانے کے بعد میں کاغذ کسی اور طرح سے بنا دیتا ہے۔ یہ تھانے دار، یہ پولیس والے جو ہوتے ہیں، یہ پیسہ پانے کے بعد میں آپ گئے ہو اور پیچھے والی پارٹی بعد میں جا رہی ہے، اماؤنٹ دے دیا، جو آپ نے مقدمہ دائر کروا تھا اس کو پھاڑ کر کے صاف کر کے دوسرے حساب سے مقدمہ بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھ دیا کریں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، دیکھیے 4 شادی کرنے کی اجازت ہے نا، 2-4 منٹ ہو، تم لوگ جو تمہیں افن کے ہو، ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جو دنیا میں تمہیں عورتیں اچھی لگ رہی ہیں نا، دیکھو گے تمہیں اچھی لگ جائے گی تو تمہارا دماغ خراب ہوگا، یار ہماری والی بیوی سے تو یہ اچھی ہے، اور مشہور بھی ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری کی بیوی خوبصورت لگتی ہے، اور جس کا مائنڈ خراب اسی کو لگتی ہے، بھائی سب کو لگتے ہوتے رہیے۔ لیکن اگر آپ کو دنیا میں عورتیں اچھی لگ رہی ہیں تو آپ شادی کر لو، 2 سے کر لو۔ کیسے اللہ نے لالچ دلایا بھائی، 2 سے کر لو، جیسے کہتے ہیں نا، آجا بھائی گوشت بھی کھلا رہے ہیں، آجا بھائی آج انڈا بھی کھلائیں گے، آجا بھی آج مرغا بھی کھلائیں گے۔ اللہ نے عورتوں کو بھی کہا فن کو ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں نا، جو تمہیں بھا رہی ہیں، دیکھو تمہارا دل لگ جائے تو 2 سے شادی کر لو بھائی، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ پھر اللہ نے بڑا خطرناک قانون بنایا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں خطرہ لگ رہا ہے، لالچ میں آ کر کے بڑھیا سندر دیکھے اور لے آئے، بڑی سندر ہیں، حسینائیں ہیں، لے آئے، لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ لاؤ گے انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، انصاف کرنے کا اگر تمہیں خطرہ لگ رہا ہے، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک ہی کرنا ہے، لے لیجیے بھائی، 2 کرنے کی اجازت، 3 کرنے کی اجازت، 4 کرنے کی اجازت۔ انصاف اگر نہیں کر سکتے ہو تو 1 کی اجازت، انصاف کتنا عظیم عمل ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو 1 ہی کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انصاف آدمی کہاں کر پاتا ہے، میں تو میرے نالج میں جتنے لوگ 2-3 شادیوں والے ہیں نا، میں ابھی تک کسی کو انصاف کرنے والا دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ میں یہیں سے میں دیکھ رہا ہوں، ہاں وہاں ہے بھائی، دلی میں بھی ہے، ہاں بھائی ہمارے سسرال میں بھی کوئی ہے، تو میں جب نظر میری پڑتی ہے تو مجھے اب تک تو کوئی انصاف کرنے والا نظر نہیں آیا۔ آپ یاد رکھیں، اور قرآن پاک کی 2-3 آیتیں اور سن لیجیے میرے بھائی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں مشرکوں کے بارے میں ذکر کیا ہے
کہ یہ لوگ اگر آپ کے پاس کوئی اپنا میٹر لے کر کے آئیں تو چاہے تو آپ انصاف کریں اور چاہے تو انصاف نہ کریں، اور اگر آپ ان کے ساتھ کوئی انصاف وغیرہ ان کا معاملہ آپ نہیں حل کریں گے تو یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں لیں گے۔ ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ انصاف لاؤ، آئے ہوئے لاؤ کر ہی دے، تو پھر آپ کو انصاف کرنی پڑے گی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگوں سے اتنی عداوت ہوتی ہے کہ وہ داؤں پیچ میں لگے ہوتے ہیں، وقت پائیں گے تو بے انصافی کر جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے وہ لوگوں جو دنیا میں ایمان لانے والے ہو، تمہیں کسی بھی شخص کی یا کسی قوم کی عداوت دشمنی اس بات پر کبھی بھی آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کر جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کیا کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ میری بات تقریباً مکمل جو میں نے سوچا تھا۔ اب آپ کے سامنے میں 1 منٹ اور ذکر کروں میرے بھائی۔ ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے سن لیا صداقت اور انصاف، یعنی سچائی کو لازم پکڑنی ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے۔ انصاف کیسے قائم ہوگا؟ انصاف اپنے مزاج پر قائم کیجئے، اپنے آپ پر، آل اولاد پر، قرابت داروں پر، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے انصاف قائم کیجئے۔ آپ کسی کمپنی کارخانے کے مالک ہیں، آپ کسی سنستھا جماعت اور جمعیت کے مالک ہیں، آپ چاہے دینی جماعت ہو، چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، آپ کسی کے مالک کے ذمہ دار ہیں، تو آپ تمام کے تمام نوکروں، تمام کے تمام کرمچاری، تمام کے تمام کام کرنے والوں کو انصاف کی نظر سے آپ کو دیکھنا ہے اور ان کے ساتھ انصاف آپ کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کالونی میں ہیں، کسی عہدے پر آپ فائز ہیں، اگر آپ کو موقع مل جائے یا اللہ نے آپ کو ایسے ہی بغیر کسی عہدے کے آپ کو محترم بنایا ہے، عزت دار بنایا ہے اور آپ کے سر پہ وقار کا تاج رکھا ہے، تو آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں، چاہے مسجد ہو، چاہے اپنا گھر ہو، چاہے آفس میں ہو، کہیں بھی رہیں، انصاف کا آپ دامن پکڑے رہیں۔ اور پھر بتا رہا ہوں اخیر میں یہ جو ابھی آ رہا ہے، آپ ووٹ دینے کے سمے چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، آپ خیال رکھنا، دھیان دینا کہ آپ ایک سچے بھلے مانوس کو چنیں، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، اس لیے کہ پیارے رسول کا فرمان ہے تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے جو اس کو روکنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ سب سے کمتر ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں برا مانے، ورنہ آپ کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہاتھ سے روکنے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہاتھ سے روکنے میں آپ ہاتھ لگا دیجئے، ہاتھ سے روکنے میں آپ کا ووٹ شامل ہے، ہاتھ سے روکنے میں آپ کا لکھنا شامل ہے، ہاتھ سے روکنے میں آپ کا یہ جو آج کا زمانہ ہے، یہ پرنٹ میڈیا اخبارات میں لکھنے کا زمانہ ہے، یہ ہاتھ سے روکنا ہے۔ ورنہ آپ زبان سے روکیں، ورنہ آپ دل میں برا مانیں۔ تو ہم لوگ تو دل میں والے ہیں بھائی، ہمیں تو ووٹ دینے کا ادھیکار نہیں ہے، لیکن جن کو ادھیکار ہے انہیں اللہ نے ہاتھ سے روکنے کا موقع دیا ہے، تو آپ صحیح طور پر استعمال کرنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔